رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ احباب ذی وقار، آج انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا ابو محمد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کے حالات و مناقب کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ کا تعارف، آپ کا نام نامی، اسم گرامی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامات کے متعلق جو کچھ بھی عرض کیا جائے وہ بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی کے لیے نہ صرف بادشاہ اور شریعت نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا، اولیاء کرام کے باغ کا ثمر، آل علی سردار انبیاء کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ آپ کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے، اور 12 ائمہ کرام علیہم الرضوان کہ حضرت مولا علی علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، اور مظلوم کربلا امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام، اور ان کے لخت جگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ یعنی ایک واسطہ کے ساتھ آپ حضرت امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں، کہ آپ کے دادا حضرت امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، اور پر دادا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو جن کا اتنا بڑا مقام ہو کہ اتنا جناب نسبت والا رشتہ ہو، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ آپ کے حالات اور واقعات کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ آپ کا جو تابعین میں سلسلہ آتا ہے، ظاہری طور پر تو آپ صحابہ میں داخل نہیں ہیں، تابعین میں ہیں، لیکن جو اہل بیت اطہار میں شمولیت ہے آپ کی، یہ نہ صرف آپ کو باب طریقت بلکہ باب شریعت کے اندر بھی آپ کو ایک اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام اور باب العلم حضرت مولا علی علیہ السلام سے جو وراثتاً علوم ملے، وہ صرف طریقت تک محدود نہیں تھے، وہ صرف شریعت تک محدود نہیں تھے، بلکہ حقائق اور دقائق اور قرآن پاک اور روحانی علوم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو ملکہ عطا فرمایا تھا، کہ وقت کے بڑے بڑے علماء، محدثین، محققین، بلکہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی آپ کے سامنے زانو تلمبز ہوتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ اولیاء کے اندر آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے گھرانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا فرمایا کہ سند الاولیاء اور سید الاولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام اور مرتبہ اور عظمت عطا فرمائی کہ آپ اولیاء کی سند ہیں، اولیاء کے سردار ہیں۔ اور آپ کے کرامات میں سے ایک بڑی ہی معروف اور مشہور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو کہا کہ جا کے
امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہان وقت تھے وہ اہل بیت اطہار سے ڈرتے تھے۔ ایک نسب کے شرف کی وجہ سے لوگ آپ اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، تو جناب جو بادشاہ نے وقت ہوتے تھے ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارا تخت یہ نہ الٹ دیں، حالانکہ ایسے تخت وہ اپنے پاؤں کے نیچے بھی نہیں رکھتے تھے کہ یہ اہل بیت اطہار کا جو منصب، جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا۔ خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو کہا کہ جا کر حضرت امام جعفر صادق کو پیش کرو میرے روبرو، میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کہ آپ اس شخصیت کو قتل کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جو نواسہ رسول ہیں، جو جناب اولاد علی ہیں، جو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، اور امام سجاد امام کربلا کے جو پوتے ہیں، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس طرح نہ کریں۔ اس وزیر نے بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جو بادشاہ تھا، خلیفہ منصور تھا، وہ غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے، جو حکم دیا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرو۔ اب بات دل نخواستہ وہ وزیر جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو لینے کے لیے گیا تو خلیفہ منصور نے اس وقت اپنے غلاموں کو کہا کہ جب میں اپنے سر سے تاج کو اتاروں تو اس وقت فی الفور تم جعفر صادق کو قتل کر دینا، شہید کر دینا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق جب محل میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا روب، آپ کا دبدبہ اتنا کہ وہ جو بادشاہ ہے، خلیفہ منصور ہے، آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو تخت پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا آپ کے قدموں میں۔ تو آپ نے پوچھا اس سے، ہاں بھی مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا جی آپ سے جناب کوئی حاجات اور ضروریات وغیرہ کے متعلق دریافت کرنے کے لیے بلائے ہیں کہ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہو تو آپ حکم فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میری حاجت اور ضرورت صرف یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے کبھی بھی یہاں پر محل کے اندر یا دربار کے اندر نہیں بلانا، کیونکہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق وہاں سے تشریف لے گئے، اسی وقت خلیفہ منصور جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب یہاں پر دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق کہ 3 دن تک بے ہوش رہا، اور ایک روایت کے مطابق 3 نمازوں تک بے ہوش رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کے جو ہیں وزراء وغیرہ انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ اس امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے، لیکن پھر یہ کیا ہیبت طاری ہوگی؟ تو اس بادشاہ نے کہا، خلیفہ منصور نے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جب جعفر صادق محل میں تشریف لاتے ہیں تو دربار میں تشریف لاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا بھی ان کے ساتھ ہے اور منہ پھاڑے ہوئے ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ خلیفہ منصور اگر تو نے میرے محبوب کے نواسے کو کچھ کہا تو میں محل سمیت تمہیں نگل لوں گا۔ یہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں کے ذریعے کے ساتھ بھی آپ کی محافظت فرماتا ہے۔ جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ سعدیہ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیچ۔ اے سعدی تو اللہ کے آگے گردن جھکا دے، کائنات تیرے آگے گردن جھکا دے گی۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی آپ کی عجز و انکساری بھی ملحوظ رکھیں کہ آپ کا عجز کتنا ہے، آپ کی تواضع کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ دلاگر تواضع کنی اختیار، شبد خلق دنیا ترا دوستدار، کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ امام محمد باقر کے آپ صاحبزادے ہیں، امام سجاد بیمار کربلا کے آپ پوتے ہیں، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، حضرت مولا علی علیہ السلام کا خون ہیں، مخدوم کائنات کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نواسہ ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے گا، عاجزی انکساری دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے حضرت امام آپ جو ہے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کیونکہ آپ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں، آپ کا تعلق۔
آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی وصیت فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، حضرت داؤد طئی نے پھر عرض کیا کہ آپ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے آپ پر فرض ہے کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اے داؤد طئی، کہ مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ قیامت کے دن لوگ اعمال لے کر جائیں گے اور میں صرف اپنے نانا کی بارگاہ میں نسب لے کر جاؤں گا۔ تو اس وقت نانا کیا فرمائیں گے کہ باقی میری امت میرے پاس اعمال لے کر آئی، تو صرف نسب لے کر آیا۔ تو داؤد طئی نے جب یہ سنا کہ اور اسی وقت آپ پر غشی کے دورے طاری ہو گئے، اور آپ نے حضرت داؤد طئی نے نعرہ لگایا اللہ الحق، کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ہونے کے باوجود بھی اتنا خوف خدا ہے، تو ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر خوف کرنا چاہیے۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ کیفیت ہے آپ کے جناب عجز و انکساری کی اور آپ کے خوف خدا ہونے کی۔ سامعین ذی احتشام، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جناب خوف اور عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ آپ کے شاگرد رشید ہیں، حضرت امام فقہ حنفیہ کے امام جعفر امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے، ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھا حضرت امام جعفر صادق نے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک دانش مندی کیا ہے، عقل کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ تو حضرت امام صاحب نے جواب دیا کہ نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا، بھلائی اور برائی میں امتیاز کرنا، یعنی کوئی شخص اگر نیکی اور بدی میں فرق کر سکے، بھلائی اور برائی میں فرق کر سکے، امتیاز کر سکے، تو فرمایا کہ یہ دانش مندی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا۔ تو فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، یہ امتیاز تو جانور بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جانور کے ساتھ آپ اچھائی کرو گے تو وہ بھی اچھائی کریں گے، آپ ان کے ساتھ برائی کرو گے تو وہ بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ نیکی اور بدی میں فرق کرنا یہ تو جانور بھی کر سکتے ہیں، دانش مندی کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے عرض کی کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ ہی بتائیے کہ جناب نیکی اور بدی کیا ہے، یعنی بھلائی دانائی کیا ہے، دانش مندی کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلائی جناب دانش مندی اور دانائی یہ ہے کہ اگر دو نیکیاں ہوں، دو بھلائیاں ہوں، ان میں سے کس بھلائی کا انتخاب کرنا ہے؟ فرمایا ان دو بھلائیوں میں سے جو بہتر بھلائی ہو اس کا انتخاب کرنا یہ دانش مندی ہے۔ اور کوئی ایسا مقام آ جائے کہ وہاں دو برائیاں ہوں اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، تو جو مصلحتاً کم برائی ہو اس کا انتخاب کر لینا جناب فرمایا کہ یہ دانش مندی اور دانائی ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، اسی طرح ایک اور بھی آپ کے حوالے سے بڑی مشہور بات ہے کہ کیونکہ آپ کا سخی گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ تعلق ہے، سخی گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور رفعت اور شان و شوکت کیا ہے کہ جس طرح جناب حضرت مولا علی علیہ السلام خود روزہ افطار نہیں کرتے، حضرت مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا خود روزہ افطار نہیں فرماتی، حضرت حسنین کریمین جو کہ 3 دن سے روزے کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی جب کوئی مسکین، جب کوئی فقیر، جب کوئی غریب، جب کوئی قیدی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنا جناب افطاری کا سامان جو ہے وہ ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ ایک شخص ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ایک شخص کی جو ہے نا ایک تھیلی، دینار کی تھیلی جو ہے وہ چوری ہو گئی، گم ہو گئی۔ جب وہ گم ہوتی ہے تو اس نے الزام لگا دیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر، بھی میرے جو دینار کی تھیلی ہے وہ آپ نے چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس میں کتنے دینار تھے؟ آپ نے صفائی وغیرہ پیش نہیں کیا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کتنے دینار تھے؟ تو اس نے کہا جی میرے اس میں 2000 دینار تھے۔ آپ گھر تشریف لائے، 2000 دینار اس کو دے دیے۔ کچھ دن کے بعد اس کو وہ تھیلی اپنی مل گئی، اس شخص کو جیسے ہی مل گئی
وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی یہ جو میری تھیلی مل گئی ہے، یہ 2000 دینار ہے، یہ آپ اپنے رکھ لیں اپنے پاس۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اس گھرانے کے ساتھ تعلق ہے، ہم دیتے تو ہیں لیتے نہیں ہیں، ہم دیتے تو ہیں لیتے ہیں نہیں ہیں۔ اس وقت تک وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ جب تعارف ہوا تو اس شخص کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس میں گرامی کا پتہ چلا، تو وہ ندامت اور جناب شرمندگی کی وجہ سے آپ کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے کہا حضرت اگر آپ نے 2000 دینار اس وقت میرے الزام پر آپ نے مجھے عطا کر دیے تھے تو آپ جنت بھی عطا کر دیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جا انشاءاللہ العزیز، تو بھی قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو یہ عالی گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اس گھر میں اس در پہ جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 لوگوں سے بچا کرو۔ آپ کے اقوال آپ کے فرمودات میں ہے کہ 5 لوگوں سے بچو۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کاذب، جھوٹا شخص جو ہے اس سے بچو، کیونکہ جھوٹا شخص جو ہے اس کی مائیت آپ کو جناب فریب کے اندر، دھوکے کے اندر مبتلا کر دے گی۔ دوسرا فرمایا کہ بے وقوف سے بچو، کیونکہ بے وقوف شخص جو ہے وہ تمہیں اتنا نفع دیتے دیتے تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ کنجوس سے بچو، کیونکہ جو کنجوس شخص ہے اس کی صحبت اختیار کرنا وقت کا ضیاع کرنا ہے۔ اور جناب چوتھا آپ نے فرمایا بزدل شخص سے بچنا چاہیے، کیونکہ بزدل شخص جو ہے وہ آپ کو جناب جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا کہ 5ویں نمبر پر فاسق اور فاجر شخص سے فرمایا کہ بچو، کیونکہ جو فاسق و فاجر شخص ہے وہ ایک نوالے کی طمع کے اندر کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے جو فاسق و فاجر شخص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔